پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک بار پھر اپنی وزاداری و وسیع القلبی سے مجھ جیسے ناشکروں کا دل مو لیا ہے۔ آپ نے کہیں اور نہیں واشنگٹن جا کے یہ انکشاف کیا کہ 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کا دفاع کرنے والے لال مسجد اسلام آباد کے خطیب مولانا عبدالعزیز نے تحریری معافی نامہ داخل کر دیا ہے، لہذا اب اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سے توجہ بٹ کے ایک نیا شاخسانہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کا فائدہ شدت پسندوں کو پہنچے گا۔ تاہم چودھری صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی کہ مولانا عبدالعزیز نے یہ معافی نامہ کب، کہاں اور کسے جمع کرایا، اس کی عبارت کیا ہے، اور اس معافی نامے کے بعد مولانا کے خلاف درج FIR کا کیا ہوگا، جس کی بنیاد پہ ایک سے زائد بار جاری ہونے والے عدالتی سمن کی بار بار عدم تعمیل ہوئی۔ اور اگر کل کلا مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان جمع نہیں کرایا تو چودھری صاحب کی کیا رہ جائے گی؟ یہ بھی طے نہیں کہ سرکار کی جانب سے وسیع تر قومی مفاد میں عفو و درگزر کی یہ غیر اعلانیہ پالیسی محض مولانا عبدالعزیز جیسی نادر روزگار ہستیوں کے لیے ہی مخصوص ہے، یا پھر ہر پاکستانی شہری کسی بھی واقعے پہ کچھ بھی فرما کے تحریری معافی داخل کرنے کا اہل ہے۔ شکر ہے مولانا نے تحریری معافی مانگ کے بڑے پن کا ثبوت دے دیا، اگر وہی کرم فرمائی نہ بھی کرتے تب بھی حکومت کیا اکھاڑ لیتی۔ اہل سنت والجماعت عرف سپاہ صحابہ سمیت متعدد نام بدل کالعدم تنظیموں کی آج بھی کراچی، اسلام آباد اور پنڈی وغیرہ میں دھڑلے سے کافر ساز بلا اجازت ریلیاں نکلتی ہیں، اور حکومت ایسی بامروت کہ ان ریلیوں کو پولیس تحفظ فراہم کرتی ہے اور ان کے مٹھی بھر مخالفین کو بھی اخلاقاً قابو میں رکھتی ہے تاکہ کشیدگی نہ پھیلے۔ چودھری نثار صاحب کی یہ وضاحت خاصی اہم ہے کہ مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کرنا حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس کے نتیجے میں کوئی سنگین واقعہ ہو گیا تو اس کے نہایت منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اسی منطق نصاریہ کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری کو اب تک ٹالنے کے سبب ملک کیسے کیسے سنگین واقعات سے محفوظ رہا ہے۔ مثلا شکارپور کی امام بارگاہ میں صرف 63 لوگ مرے، اگر مولانا خدا نخواستہ گرفتار ہو جاتے تو 163 مرتے۔ لاہور پولیس لائنز دھماکے میں صرف 8 جانیں گئیں، اگر مولانا کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو یہی 8 80 بھی بن سکتے تھے۔ راولپنڈی میں چٹی ہٹیاں کے امام باڑے میں دھماکے سے صرف 7 لوگ مارے گئے، مولانا لاک اپ میں ہوتے تو یہی دھماکہ 70 لوگوں کی جان لے لیتا۔ کراچی میں بھی روزانہ کی ہلاکتوں کا اوسط 7-8 صرف اس لیے ہے کہ حکومت نے مولانا عبدالعزیز پہ اب تک ہاتھ نہیں ڈالا، ورنہ تو کراچی کا ڈیتھ ریٹ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو درپیش رن ریٹ کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالتا۔ مگر وزیر داخلہ صاحب، کون سا ایسا سنگین واقعہ ہے جو اب تک نہیں ہوا لیکن اگر ریاست فلاں ابن فلاں پہ ہاتھ ڈال دے گی تو ہو جائے گا؟ یہ جو 50,000 سے زائد لوگ اب تک اپنی موت کی وجہ جانے بغیر مار دیے گئے، کیا اس سے بھی زیادہ سنگین کوئی واقعہ منتظر ہے؟ اس سے زیادہ سنگین تو اب ایک ہی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی ملک یا گروہ کسی شہر پہ ایٹم بم گرا دے۔ لیکن ہاں، ان سب سے بھی زیادہ سنگین واقعہ یہ ہے کہ آپ 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول میں 150 بچوں اور اساتذہ کے قتل عام کے بعد سے لاہور کی پولیس لائنز پہ ہونے والے خودکش حملے تک ہونے والے 20 چھوٹے بڑے واقعات کے باوجود آج بھی وزیر داخلہ ہیں، اور وہ بھی ایسی گھگو گھوڑا حکومت کے علامتی وزیر داخلہ جس نے اختیارات کی آؤٹ سورسنگ صرف اس شرط پہ دان کر دی کہ جسے جو کرنا ہے کرو پر ہمارا نشہ مت توڑو۔ ایسا سستا تو جہانگیر نے خود کو نور جہاں کے ہاتھ بھی نہیں بیچا تھا۔